بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علیہ السلام علیکم۔ یہ ایک سوال جو ہے نا عموماً اہل تسنن کی طرف سے، اہل سنت بھائیوں کی طرف سے شیعوں کے اوپر کیا جاتا ہے کہ آپ امام علی علیہ السلام کی اور 12 اماموں کی امامت قرآن مجید سے دکھاؤ، قرآن مجید سے یہ امامت ثابت کرو۔ اس کے اوپر میں پہلے سے ایک وائس ریکارڈنگ کروا چکا تھا، اور اس میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 کے حوالے سے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کچھ کلمات سے امتحان لیا، اور جب وہ اس کلمات میں کامیاب ہو گئے، اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ فوراً ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، میری ذریت میں بھی امام بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرا یہ وعدہ ظالموں کے ساتھ نہیں ہوگا، تمہاری ذریت میں امام بناؤں گا لیکن ظالموں کو نہیں بناؤں گا۔ یہ آیت واضح کرتی ہے ائمہ طاہرین کی امامت کے اوپر کہ جو بھی امام ہوگا وہ ذریت ابراہیم میں سے ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوگا، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک اسحاق علیہ السلام۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 87 اور 88 کے حوالے سے میں پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کر چکا تھا، اور انشاءاللہ بھی آج بھی اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 12 انبیاء کے نام لے کر بتایا کہ یہ امام ہے، یعنی 12 امام جو ہے وہ ابراہیم اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے دیے ہیں۔ تو جس طرح 12 امام اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اسی طریقے سے 12 امام کو لا محالہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی ہونا چاہیے، کیونکہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ تمہاری ذریت میں بناؤں گا۔ ذریت ان کی 2 بیٹوں سے چلی ہے، ابراہیم اسماعیل سے بھی اور اسحاق سے بھی۔ تو دونوں کی بیٹوں، جب ایک بیٹے کی نسل میں 12 امام ہیں تو دوسرے بیٹے کی نسل میں بھی 12 امام ہونے چاہیے، تبھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہوتا ہے۔ یہ آیت ہم نے پیش کی تھی اور اس کے حوالے سے اچھی خاصی ڈسکشن بھی ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر میں نے بہت ساری احادیث بھی دکھائی تھی، اہل سنت کی کتابوں سے حدیثیں دکھائی تھیں، اور اس میں 12 اماموں کے نام بتائے تھے کہ خود اہل سنت کے علماء نے لکھا ہے کہ وہ 12 امام یہی ہوں گے، اور ان میں پہلے امام علی علیہ السلام، پھر امام حسن، پھر امام حسین، اور آخری امام محمد مہدی علیہ السلام تھے۔ لیکن ہمارے بعض ساتھیوں نے پھر سوال کیا کہ یہ تو بس ایک آیت ہے، اور یہ آیت بھی جو ہے وہ نص کے طور پر نہیں ہے، کہ جس میں نص سے قرآن نہیں ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں قرآن مجید کی وہ آیات پیش کرتا ہوں کہ جس میں لفظ امام بھی آیا ہوا ہے، اور وہ ائمہ طاہرین کے بارے میں بھی ہے۔ اور پھر اس کے بعد وہ آیات پیش کروں گا کہ جو ائمہ طاہرین کی امامت کے حوالے سے ہیں، لیکن اس میں لفظ امام نہیں ہے۔ پہلے وہ آیات جس میں لفظ امام آیا ہوا ہے۔ دیکھیں، ائمہ طاہرین کی امامت کے حوالے سے ٹوٹل 34 آیات نازل ہوئی ہیں، 34 آیات ہیں۔ ان آیات کا انڈیکس میں آپ کو بھجوا رہا ہوں، پکچر بنا کر میں آپ کو بھجوا رہا ہوں انڈیکس میں، کہ وہ کون کون سی سورہ اور کون کون سی آیات ہیں۔ اب 34 آیات کا ذکر کرنا اس وائس میسج میں ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہر آیت کا اگر ہم ذکر کرنے بیٹھ جائیں تو بہت طویل ہو جائے گا، پھر یہ کئی گھنٹوں پر مشتمل نشست چاہیے اس کے لیے۔ تو وائس میں ریکارڈنگ میں چونکہ اتنا زیادہ نہیں آ سکتا ہے، لہٰذا میں چند ایک آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان میں جو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس دن کو یاد کرو کہ جب ہم سب لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن ہم ہر انسان کو، ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو میرا اہل سنت بھائیوں سے سوال ہے کہ آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا امام کون ہے جس کے ساتھ آپ کو بلایا جائے گا؟ ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا امام علی ہے، ہمیں علی علیہ السلام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یا ہمارے 12 امام ہیں، اور ہر دور کے جو شیعہ گزرے ہیں وہ اپنے دور کے امام کا نام لیں گے، جس جو ہمارا ابھی دور ہے جس میں ہم زندہ ہیں، تو یہ امام محمد مہدی علیہ السلام کی امامت کا دور ہے۔ تو ہم تو امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ آپ کا امام کون ہے؟ آپ کس کے ساتھ اٹھنا پسند کریں گے؟ ابو حنیفہ کے ساتھ، مالک کے ساتھ، حنبل کے ساتھ، شافعی کے ساتھ، بخاری کے ساتھ، مسلم کے ساتھ، ابن ماجہ کے ساتھ، نسائی کے ساتھ، کس کے ساتھ آپ اٹھنا پسند کریں گے؟ اس آیت کی تفسیر میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کل آدمیوں کے امام نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں کل آدمیوں کی طرف خدا کا رسول ہوں، لیکن ان قریب میرے بعد خدا کی طرف سے میری اہل بیت میں سے کل آدمیوں کے امام بھی مقرر کیے جائیں گے، جو آدمیوں پر اپنا حق ثابت کر دیں گے، پھر بھی جھٹلائے جائیں گے، اور کفر و ضلالت کے امام اور ان کے پیروکار ان اصلی اماموں پر ظلم کریں گے۔ پس جو شخص ان حقیقی اماموں سے دوستی رکھے گا اور ان کا اتباع کرے گا اور ان کی تصدیق کرے گا، پس وہ مجھ سے ہے اور میرے ساتھ ہوگا، اور قریب مجھ سے آ ملے گا۔ اور غور سے سن لو کہ جو شخص ان برحق اماموں پر ظلم کرے گا
وہ اور ان کی تکذیب کرے گا، بس وہ نہ مجھ سے ہوگا اور نہ مجھ سے اس کا کوئی واسطہ ہوگا۔ یہ پہلی آیت میں نے پیش کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71۔ اب ہم آ جاتے ہیں دوسری آیت کی طرف، یہ ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہماری بیویوں اور ہماری اولادوں سے آنکھوں کو ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا، وجعلنا للمتقین اماما، ہمیں متقیوں کے لیے امام بنا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ متقیوں کا امام کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، غیر متقیوں کا ہو یا نہ ہو، لیکن متقیوں کا امام ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم علیہ السلام کو کہتے ہیں امیر المتقین، امام المتقین، یہ متقیوں کے امام ہیں۔ اور یہ خطاب ہم نے نہیں دیا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کی تفسیر میں کہا تھا کہ متقیوں کے جس امام کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 میں فرمایا ہے، اس امام سے مراد امام علی علیہ السلام ہے۔ علی علیہ السلام امام المتقین ہے، متقیوں کے امام ہیں۔ اسی آیت میں آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ صبر کے بدلے میں بالا خانے دیے جائیں گے، اور اس میں انہیں زندگی اور سلامتی کی دعا دی جائے گی، یعنی یہ صبر کریں گے، ان کے اوپر ظلم ہوں گے، مظالم ہوں گے، ان سے ان کا حق چھینا جائے گا، لیکن یہ صبر کریں گے اور اس کے بدلے میں انہیں بالا خانے یعنی جنت میں دیے جائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ کیا ہی اچھا ٹھکانہ ہے اور کیا قیام کرنے کا بہترین مقام ہے، یعنی جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ جو متقیوں کے امام ہیں یہ جنت میں ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد سورہ قصص کی طرف ہم آتے ہیں، سورہ قصص کی آیت نمبر 5۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور سمجھے گئے ہیں، اور انہیں امام بنائیں اور انہیں وارث قرار دیں۔ سورہ قصص کی آیت نمبر 5 ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور سمجھے گئے ہیں، اور انہیں امام بنائیں اور انہیں وارث بنائیں۔ اب زمین میں کمزور کون سمجھے گئے ہیں، ظلم کس کے اوپر ہوئے ہیں، یہ واضح ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے امام بنائے۔ اس کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی طرف نگاہ کی تو رونے لگے، پھر فرمایا تم ہی ہو جو میرے بعد کمزور کیے جاؤ گے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ یا ابن رسول اللہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میرے بعد امام ہوگے، یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں قیامت تک جاری رہے گی، اور المجالس میں انہی حضرت سے یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ اس آیت کی تفسیر میں آپ سے اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ آیت ہمارے لیے اور ہمارے حق میں نازل ہوئی۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اگلی آیت کی طرف، اور یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 24 ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 24، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ان میں سے امام بنائے جبکہ انہوں نے صبر کیا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ دیکھیے یہ صبر کا ذکر دیکھ رہے ہیں آپ، پچھلی آیت میں بھی تھا، پھر اس کے بعد کمزور کیے جانا ہے، اور پھر یہاں پر صبر کا ذکر ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 24، اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ علم خدا میں گزر چکا ہے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بھی مصیبتیں پڑیں گی ان پر صبر کریں گے، انہی حضرات کو امام مقرر فرمایا ہے۔ یہ اس آیت کی بھی میں پوری آپ کو جو ہے نا پیج انشاءاللہ اس کا سینڈ کر رہا ہوں، آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، اور یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24، اس میں گو کہ لفظ امام نہیں ہے، لیکن اس میں واضح ہو جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں مگر یہ کہ اس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو، یعنی ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈرانے والے کو بھیجا ہے۔ ڈرانے والے سے معلوم ہوتی ہے ڈرانے والا کون ہوتا ہے؟ وہ حجت خدا، وہ نبی کی صورت میں ہو، رسول کی صورت میں ہو، امام کی صورت میں ہو، یا نبی کے وصی کی صورت میں ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صافی میں ہے کہ یہ کہ ڈرانے والا یا نبی ہوا ہے یا نبی کا وصی ہوا ہے، اور تفسیر قومی میں ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر زمانے میں ایک امام رہتا ہے۔ کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال نہیں فرمایا جب تک کہ حکم خدا سے آئندہ کے لیے ڈرانے والا مقرر نہ کر دیا۔
پھر اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا نہیں ہوا تو گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان کل آدمیوں کو جو اس وقت اپنے آبا و اجداد کے صلب میں تھے ضائع کر دیا ہے۔ کسی نے عرض کیا قرآن مجید ان کے لیے کافی نہیں ہے؟ فرمایا ضرور کافی ہے، بشرط یہ کہ اس کے مفسر کو معلوم کر لے کہ مفسر کون ہے اس کا۔ پھر عرض کیا گیا کہ کیا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر نہیں فرمائی؟ فرمایا کما حقا، تفسیر تو ایک شخص کے لیے فرمائی تھی، یعنی امام علی علیہ السلام کے لیے، رہی باقی امت ان کے لیے اس شخص کی کما حقا تفسیر فرما دی تھی، یعنی اس کی عظمت اور نشان جتلا دی تھی، اور وہ شخصیت وہ بزرگوار امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 24 تھی۔ اب اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورہ یاسین کی طرف۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12، اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ یقیناً ہم مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہے، ہم لکھتے جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر رکھا ہے۔ وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، امام مبین میں جمع کر رکھا ہے۔ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے قرآن گھر میں جو قرآن مجید ہے نا، اس کا ترجمہ اٹھا کے پڑھیں کہ آپ کے مولوی نے امام مبین کا کیا ترجمہ کر رکھا ہے۔ لفظ امام مبین اس آیت کے اندر آیا ہوا ہے، اور امام مبین کون ہے؟ امیر المومنین علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم وہ امام مبین میں ہوں، میں حق و باطل کو صاف صاف بیان کر دیتا ہوں، اور میں نے یہ عہدہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وراثتاً پایا ہے۔ احتجاج تبریسی میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے گروہ انسان، کوئی علم ایسا نہیں ہے جو میرے پروردگار نے مجھے تعلیم نہ فرمایا ہو اور میں نے علی کو نہ سکھا دیا ہو، اور جو علم بھی مجھے خدا تعالیٰ نے سکھایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے مجھ میں اور اس کا آسا فرما دیا ہے، اور میں نے امام المتقین یعنی امیر المومنین میں اس کا آسا کر دیا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار جد بزرگوار کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ کیا امام مبین توریت ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ کیا امام مبین انجیل ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا امام مبین قرآن ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ یہ ہے امام مبین، خداوند عالم نے جن کی ذات میں تمام چیزوں کا علم احاطہ کر رکھا ہے، یہ امام مبین امام علی علیہ السلام ہے۔ اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سورۃ الحدید پر۔ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 26، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب قرار دی ہے، بس ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی ہدایت، نبوت، کتاب یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہے اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں ہے۔ اور میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 اس حوالے سے بیان کر چکا ہوں۔ اس آیت کی تفسیر چونکہ لمبی ہے تو اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میں اس کی تفسیر جو ہے وہ آپ کو پکچر بنا کے سینڈ کر رہا ہوں، آپ لوگ اس کو گروپ میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک آیت اور بھی ہے، اور یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی جو تم میں سے اولی الامر ہیں۔ اب اولی الامر کی تفسیر بھی کافی لمبی ہے، المختصر میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر ائمہ طاہرین سے یہی منقول ہے کہ یہاں پر اولی الامر سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین اور ان کے بعد دیگر ائمہ طاہرین ہیں۔ یہ پوری تفسیر، یہ پورا پیج میں آپ کے سامنے سینڈ کر رہا ہوں ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، آپ ضرور اس کا مطالعہ کریں تاکہ یہ ڈاؤٹ کلیئر ہو جائے کہ قرآن مجید میں ائمہ طاہرین کا ذکر کہاں کہاں پر ہے۔ اب ایک اور بڑی اہم آیت ہے جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اللہ تمہارا ولی ہے، اس کا رسول تمہارا ولی ہے، اور صاحبان ایمان میں سے وہ تمہارے ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے تمام تفاسیریں، تمام تاریخیں، تمام احادیث کی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھ لیں کہ امام علی علیہ السلام کے علاوہ کسی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ یہ ولایت علی کے بارے میں نص آیت ہے، ولایت علی کے بارے میں، یہ علی کی امامت کی، علی کی خلافت کی، علی کی ولایت کے بارے میں نص آیت ہے یہ، اور اس کی تفسیر سینکڑوں علماء اہل سنت نے یہی کی ہے
کہ یہ ائمہ طاہرین اور علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ایک اور آیت جس کا میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ سورہ انعام کی آیت 84 اور 85، 84 85 86 87 اور 88، یہ مسلسل 4 آیتیں جو ہے نا، 4 5 آیتیں مسلسل، ان میں جو آخری آیت ہے نا، اب میں شروع سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، تمام آیتیں پڑھ کے اس کا ترجمہ آپ کو سناتا ہوں میں۔ اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم کو اسحاق بیٹا اور یعقوب پوتا عطا کیا، اور ہم نے ہر ایک کو راستہ دکھایا، اور نوح کو پہلے سے ہی راستہ دکھایا تھا، اور اس ابراہیم کی اولاد میں داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی راستہ دکھایا، اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، اور ذکریہ اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو بھی راستہ دکھایا، یہ سب صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی راستہ دکھایا، اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہانوں پر فضیلت دی، اور ان کے باپ داداؤں میں سے اور ان کی اولادوں میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہم نے فضیلت دی، اور ہم نے ان انبیاء کو چن لیا تھا اور انہیں سیدھا راستہ دکھائے رکھا تھا۔ اب یہ جو آخری آیت ہے نا، وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ہم نے ان کے ان انبیاء کا نام لے کر کہا ہے۔ دیکھیں یہ وہ 12 انبیاء جن کا میں ذکر کر رہا تھا کہ سورہ انعام میں یہ وہ 12 انبیاء ہیں، ان کو امام بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے، ان کا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نے، ان کا نام لے کر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے باپوں کو یعنی ان کے فور فادرز کو، آبا و اجداد کو، ان کی ذریت کو، ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو اور ان کے بھائیوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک شجرہ نسب کے اندر نبوت کا سلسلہ رکھا ہے، ایک خاندان کے اندر رکھا ہے، ایک نبی دوسرے نبی کا بیٹا ہوا ہے، ایک نبی دوسرے نبی کی اولاد میں سے ہوا ہے، یا اس کے بھائی ہوا ہے جیسے موسیٰ کا بھائی ہارون ہوا ہے۔ تو ہدایت کا سلسلہ، اللہ تعالیٰ کی حجت، وہ ہمیشہ ایک خاندان میں رہی ہے، کبھی بھی اس خاندان سے، اس شجرے سے، اس چین سے باہر نہیں گئی ہے۔ آدم کے بیٹے شیش اور نوس، آدم کی اولاد میں نوح، نوح کی اولاد میں ابراہیم، ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف، یوسف کی نسل میں داؤد اور سلیمان اور پھر موسیٰ اور ہارون اور پھر عیسیٰ، یہ سب ایک ذکریہ اور یحییٰ، یہ سب کے سب ایک چین ہے، ایک نسل ہے، ایک شجرہ ہے، ایک خاندان ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کی بات آتی ہے تو وہاں اولاد کو چھوڑ دیا جاتا ہے، وہاں بھائی کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور اہل غیروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ایک نص آیت اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب اعلان کر دیں اس بات کا۔ کس بات کا؟ اس آیت کے بارے میں علامہ جلال الدین سیوطی جو اہل سنت کے عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر در منصور میں لکھا ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علی مولا المومنین، اے میرے حبیب، اے میرے رسول، اس بات کا اعلان کر دیں جو آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے کہ علی مومنین کے مولا ہیں۔ اور لفظ مولا کے معنی بڑے وسیع ہیں، اس لفظ مولا کے اندر امامت بھی ہے، ولایت بھی ہے، خلافت بھی ہے۔ چونکہ میرا یہ وائس میسج کافی لمبا ہو گیا ہے، میں اسے مختصر کرتا ہوں، انشاءاللہ میں کسی دن اسی طرح وائس ریکارڈنگ میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ لفظ مولا کے معنی کیا ہیں اور اس کا احاطہ کتنا بڑا ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں، کون کون سے عہدے اس کے اندر آتے ہیں، کیونکہ لفظ مولا اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، رسول اللہ کے بارے میں بھی استعمال ہوا ہے، اور علی علیہ السلام کے بارے میں بھی۔ تو آج میں نے آپ کو قرآن مجید سے امامت کے حوالے سے 34 آیت میں سے 8 آیتیں پیش کی ہیں، اور یہ نص آیتیں ہیں جو ائمہ طاہرین اور علی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔